صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الناصر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار مدد فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قوت حافظہ کا یہ عالم ہے کہ جو بھی یاد کرتا ہوں اسے بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو یاد نہیں رکھ پاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑا بچھاؤ۔ میں نے کپڑا بچھا دیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھ کر اپنا دست مبارک میرے کپڑے کو لگایا اور فرمایا کہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو، اور میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس دن کے بعد میں کبھی بھی کچھ بھی نہیں بھولا۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام انتہائی اہم پروگرام ہے، ٹیلی ویژن اسکرین کے اس طرف رہیے گا، کیونکہ آج پروگرام کے دو حصے ہیں۔ پہلے حصے میں انشاءاللہ ہم زکوٰۃ کے مسائل پر، اس کے وجوب پر، اس کی شرائط پر، اس کے مصارف پر، نصاب کیا ہوتا ہے، کب پورا ہوتا ہے، اس پہ بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ محدث اعظم پاکستان محترم جناب مولانا سردار احمد چشتی قادری علیہ رحمہ کی ذات پاک کے حوالے سے ان کا تذکرہ پاک کریں گے۔ تو آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں، اور آغاز کرتے ہیں زکوٰۃ کے مسائل کے حوالے سے۔ بات یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے ناظرین، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی سب سے مقدم عبادت نماز کے بعد اس کا نمبر ہے۔ نماز شب معراج کو فرض ہوئی، یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے، جبکہ زکوٰۃ 2 ہجری کو فرض ہوئی۔ قرآن کریم میں نماز اور زکوٰۃ کو تقریباً 82 مقامات پر ملا کر بیان کیا گیا ہے، جس کی نظیر جو ہے ناظرین کسی اور حکم کے حوالے سے نہیں ملتی۔ اسلام ایک ایسا معاشی نظام قائم کرتا ہے ناظرین جس سے قومی سرمایہ اوپر ہی اوپر نہ گھومتا رہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ حشر میں آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے کہ تاکہ سارا مال صرف تمہارے مالداروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتا رہے، بلکہ معاشرے کے تمام طبقات میں گردش کرے۔ قومی سرمایہ کی حیثیت ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تمام لوگوں کے لیے ایسے ہی ہے جیسے جسم کے لیے خون۔ اگر خون بعض حصوں کو پہنچے اور بعض محروم رہ جائیں تو وہ مفلوج ہو جائیں گے۔ یوں ہی قومی دولت اگر اوپر ہی اوپر چند طبقات کے پاس گردش کرتی رہے تو قوم کی اکثریت جو ہے وہ عضو معطل کی طرح ہو کر رہ جائے گی۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اشرافیہ جب پیسوں کو منجمد کر لیا کرتی ہے ناظرین تو اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ یہ ہوتا ہے کہ غربت بڑھتی ہے، لوگوں تک پیسہ نہیں پہنچتا۔ جس طرح جسم کا مفلوج حصہ ناظرین اچھا نہیں ہوتا اور جسم پر بوجھ ہوا کرتا ہے، اسی طرح جب عوام پر قومی سرمایہ خرچ نہ ہوگا تو یہ بے زبان اکثریت معاشرے کے لیے وبال جاں بن کر رہ جائے گی۔ لہٰذا معاشرے کی خیریت
اسی میں ہے کہ قومی دولت کی تقسیم مساویانہ طور پر کی جائے تاکہ معاشرے کے ہر فرد کو اس کی ضروریات بہم پہنچتی رہیں اور یہ خوبصورت دنیا ناظرین کسی کے لیے جنت اور کسی کے لیے جہنم نہ بن کے رہ جائے۔ ناظرین کرام، یہ اسلام کا امتیاز ہے کہ اس نے جو نظام حیات دیا اس میں نماز جیسی اہم ترین عبادت کے بعد زکوٰۃ کی صورت میں اس مسئلے کو مکمل طور پہ حل کر دیا، یعنی مال وصول کریں اور محروم طبقات کو ضروریات مہیا کریں۔ چنانچہ حکم ہوتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر 103 میں کہ اے محبوب، ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں آواز آتی ہے کہ یہ اہل حق وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دے دیں تو وہ نماز کا نظام قائم کریں اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا نظام قائم کریں اور پورے معاشرے میں نیکی اور بھلائی کا حکم دیں اور لوگوں کو برائی سے روک دیں۔ ناظرین کرام، اسلام کے دور اول میں جب اسلام مکمل طور پر ملکی قانون کے طور پر متمکن تھا، نماز اور زکوٰۃ کا سسٹم بھی باقی قوانین و احکام کی طرح حکومت ہی قائم کرتی تھی، یعنی اس کی ضمانت حکومت دیا کرتی تھی۔ بس ناظرین، آخری خوبصورت سی مثال پیش کر رہا ہوں کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر مقرر فرمایا تو ان کے ذمے جو کام لگایا وہ یہ تھا کہ ان کو اس گواہی دینے کی دعوت دو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور اس کی کہ میں اللہ کا سچا آخری رسول ہوں۔ پھر اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر رات دن میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر اگر وہ لوگ تمہاری یہ بات مان لیں تو ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کر دی ہے جو ان کے امیروں سے لے کے ان کے غریبوں پر صرف کی جائے گی۔ یہ ہے دین اسلام کا فلسفہ۔ ناظرین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے اور مصارف زکوٰۃ، یہاں سے بات کا آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لغوی اعتبار سے زکوٰۃ کے 2 معنی بیان کیے گئے ہیں۔ ایک ہے پاک کرنا یا پاک ہونا اور دوسرا ہے زیادہ ہونا یا بڑھنا۔ سبحان اللہ۔ جب مال میں سے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے تو باقی مال پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ہاں وہ اس طرح قبول ہوتا ہے کہ آخرت میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، 70 گنا بلکہ لا تعداد گنا، اور دنیا میں باقی مال میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا دونوں معنی اپنی جگہ درست ہیں۔ ٹھیک۔ اصطلاحی اعتبار سے زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ سال گزرنے پر صاحب نصاب آدمی اپنے مال کے 40ویں حصے کا جب کسی فقیر کو مالک بنا دیتا ہے تو اسے زکوٰۃ کہتے ہیں۔ اچھا، 40ویں حصے سے مراد ہم کیا لیں؟ مثال کے طور پہ سال گزر گیا، فرض کیجئے کہ 100 روپوں پر سال گزر گیا یا 1000 روپوں پر گزر گیا یا 10,000 پہ گزر گیا، صاحب نصاب، ہاں ٹھیک ہے، ایک نصاب شریعت وہ کیا نے ہوگا مقرر پہلے یہ کیا ہے۔ بتائیے پھر۔ حاجت اصلی سے جو چیزیں زیادہ ہیں اور جو نصاب مقرر کیا گیا ہے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کی مالیت کی رقم، ٹھیک ہے، اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اس کے لیے بڑی وعید قرآن مجید میں ٹھیک۔ اور احادیث مبارکہ میں وارد ہے۔ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ قرآن مجید میں جب حضرت صدیق اکبر
رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی گئی ہے تو ارشاد ربانی ہے الذی یؤتی مالہ یتزکا، یہ وہ ہستی ہے جو اپنے مال کو دیتی ہے، راہ خدا میں دیتی ہے تاکہ اسے تزکیہ کا مقام حاصل ہو جائے، اسے پاکیزگی حاصل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو بارش رک جاتی ہے، اور اگر بدکاری عام ہو جائے تو وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے ایک شعر میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں ابر بر ناید پے منع زکوٰۃ، سبحان، ابر بر ناید پے منع زکوٰۃ وزنا افتد وبا اندر جہاد، جب زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، اسے روک دیا جائے تو بارش رک جاتی ہے، اللہ اللہ، اور جب بدکاری عام ہوتی ہے تو وبا پھوٹ پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ جو سونا اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں۔ ڈاکٹر صاحب مصارف زکوٰۃ کے بارے میں بتائیے ذرا۔ جی ہاں، مصارف زکوٰۃ جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ہیں وہ 8 ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ پہلا جو زکوٰۃ کا مصرف ہے وہ فقراء ہیں، غریب لوگ، نادار لوگ، ٹھیک، جو صاحب نصاب نہیں ہیں، ٹھیک، جن کے پاس اتنی مالیت نہیں جس کو شرعاً نصاب کہا جاتا ہے۔ صحیح۔ اور دوسرا مصرف مساکین ہیں، جو ان میں سے بھی زیادہ غریب ہیں، زیادہ بدحال ہیں۔ امام کاسانی نے بدائع الصنائع میں کئی اقوال نقل کر کے یہ رائے دی ہے کہ مسکین فقیر سے بھی زیادہ نادار ہے۔ جو سوال کرتا ہے تنگ آ کر، اللہ، فقیر وہ ہے جو غریب ہے، سوال نہیں کرتا، اور مسکین وہ ہے جو سوال پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ عملہ جو زکوٰۃ جمع کرنے پر مقرر کیا جاتا ہے وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہے، اور عصر حاضر میں جو مصارف ہیں ان کے حوالے سے قرض ادا کرنے کے بعد جو آدمی مستحق زکوٰۃ ہو جائے، اتنا نادار ہو، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ اور ایسے لوگ، ایسے یعنی مصارف جن کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، جیسے جہاد ہے، جیسے مجاہدین اسلام ہیں، غازیان اسلام ہیں، یا سفر حج پر جانے والے لوگ ہیں جن کا زیادہ راہ خرچ ہو جائے یا چوری ہو جائے، وہ بھی زکوٰۃ کے مصارف میں سے ہیں۔ اور پھر اللہ کے راستے میں کوئی نیک آدمی ہے، کوئی پاکیزہ ہستی ہے اور وہ مستحق زکوٰۃ ہے، صاحب نصاب نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور مسافر ہے، حج پر نہیں بھی جا رہا لیکن سفر کی حالت میں ہے، اس کے پاس اگر زیادہ راہ نہیں ہے یا اس کا زیادہ راہ چوری ہو جاتا ہے، وہ زکوٰۃ کے اب اس میں ذرا سا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب آتے ہیں، یہ بتائیے کہ مسائل زکوٰۃ بنیادی طور پہ اس کی جو وجوب کی شرائط ہیں اور جو ادائیگی کا طریقہ کار ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، اس کو ہم بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے کہ ایک روٹین بنی ہوئی ہے کہ جی سال ہو گیا، ٹھیک ہے جی، جو رقم پڑی ہے اس کو ہم نے ٹوٹل کیا، اس پہ ہم نے 2.5% لگایا اور زکوٰۃ جو ہے وہ دے دی، کسی ادارے کو دے دی۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے مسائل کیا ہیں، ذرا اس بارے میں تھوڑا سا تفصیلی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، میں ایک حدیث پاک عرض کر کے تو میں آپ کی اس بات کا جواب دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو محفوظ کر لو، ٹھیک ہے، اور صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کا علاج کرو، سبحان اللہ، اور دعا اور گریہ زاری کے ذریعے آپ یہ عمل کر کے تو اللہ کے حضور وہ مقام پا سکتے ہیں، سبحان اللہ، جو مصیبتیں آ رہی ہیں آپ ان سے بچ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ تو اس لیے زکوٰۃ رکن ہے، آپ جس طرح شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ آپ پڑھیے قرآن پاک، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اکثر جہاں نماز کا ساتھ ہی اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے۔ آج بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ حساب کیا اور کسی یہ پارٹی کو دے دیا، کسی تنظیم کو دے دیا، کسی جماعت کے سپرد کر دیا، ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا مال وہ مستحق تک پہنچا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اس میں گنجائش ضرور ہے کہ آپ کسی کو وکیل بنا سکتے ہیں، اس کے ذریعے اپنا مال فقراء تک پہنچا سکتے ہیں،
ابھی جس طرح آپ نے مصارف سنے ہیں ان تک زکوٰۃ کا پہنچنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کا وکیل ایسا ہے, آپ نے ایسی پارٹی کو, ایسی تنظیم کو یا ایسے لوگوں تک آپ نے زکوٰۃ ان کو دی ہے کہ وہ آگے اصل جگہ تک نہیں پہنچاتے, مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچتی, کہ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس میں آپ کو پوری احتیاط کے ساتھ اور ایسے وکلاء یعنی ایسے لوگوں تک آپ پہنچائیں کہ جن پر پوری آپ کو ان پر اعتماد ہو آپ کہ وہ آپ کا مال جو ہے مستحق تک پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اگر وہ نہیں پہنچاتے, خدا نہ خواستہ, جس طرح ہر چیز میں 2 نمبری آ گئی ہمارے معاشرے کے اندر, کرپشن تو ہر جگہ پہ ہے, تو اگر وہ لوگ وہ اپنے مصارف میں لے آتے ہیں یا اپنی مرضی سے کہیں استعمال کرتے ہیں, جس طرح بلڈنگ پہ کر لیتے ہیں لوگ, تعمیرات پہ کر لیتے ہیں, اب براہ راست زکوٰۃ آپ تعمیرات پہ خرچ کریں گے, وہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ مستحق تک زکوٰۃ کا پہنچنا ضروری ہے. بہتر تو یہ کہ آپ خود ایسے لوگوں تک پہنچائیں جو حقدار ہیں, اور اگر آپ کی رسائی وہاں تک نہیں ہے تو آپ ایسی جگہ پر بھیج رہے ہیں جو کوئی دور کا علاقہ ہے جہاں زیادہ ضرورت ہے, تو کم از کم بااعتماد لوگوں کے ذریعے جو ہے آپ زکوٰۃ دیں. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی بات سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یا تو وکیل کسی ایسے مضبوط اور ایتھینٹک ترین شخص کو بنائیں یا ادارے کو بنائیں جن کے بارے میں آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ بالکل صحیح جگہ پہ خیانت نہیں کریں, ہے نا. اور دوسرا یہ میں سمجھاؤں آپ کی بات سے, یا پھر یہ کہ کسی مطلب چونکہ اس میں مالک بنانا تملیغ ضروری ہے. تملیغ ضروری ہے. اس بارے میں بتائیے ذرا لوگوں کو. جی بالکل, دیکھا نا جی, یہ ایک رکن ہے تملیغ, یعنی دوسرے کو, فقیر کو مالک بنانا, جو مال کا مستحق جس کو ہم دے رہے ہیں زکوٰۃ, اس کو مالک بنانا, اس کے قبضے میں دینا ضروری ہے. جس طرح دسترخوان لگا کے لوگ کھانا کھلا دیتے ہیں, اب اس میں وہ تملیغ نہیں پائی گئی ہے. اسی طرح اور کئی طریقوں سے لوگ زکوٰۃ جو ہے, اگر وہ غریب اس میں سے کھا رہے ہیں یا لوگوں تک پہنچ بھی رہی ہے, اگر وہ باقاعدہ اس کا وہ ان کو مالک نہیں بناتے, ان کو تصرف کی اجازت نہیں دیتے, اور ان کے ذمے وہ لگا کر بتاتے نہیں ہیں کہ یہ زکوٰۃ بتانا ضروری بھی نہیں ہے, لیکن ان کی ملکیت میں دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اس لیے دسترخوان لگانے والوں کو چاہیے کہ وہ کم از کم وہ ان کے قبضے میں دیں, وہ چاہے وہ کھانے کے لیے استعمال کریں یا وہ اپنے لباس پر استعمال کریں یا کوئی اور ان کی ضرورت ہے وہاں استعمال کریں. لہٰذا مالک بنانا مستحق کو. سر یہ بتائیے, اگر کسی ادارے کو آپ دیتے ہیں رقم مثال کے طور پہ, آپ بتانا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ کی مد میں آپ دے رہے ہیں؟ نہیں, یہ بتانا کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ سفید پوش ہیں لیکن مستحق ہوتے ہیں, وہ زکوٰۃ لینا, وہ باوجود اس کے کہ وہ ضرورت مند بھی ہیں لیکن زکوٰۃ لینا پسند نہیں کرتے. اچھا مجھے بتائیے, زکوٰۃ کی رقم کیا مسجد میں لگ سکتی ہے؟ نہیں, مسجد کو نہیں لگ سکتی. نہیں لگ سکتی. مدرسے میں لگ سکتی ہے؟ مدرسے میں اس طرح ہے کہ جہاں پر وہ بیرونی طلباء موجود ہوں, ان کی اقامت ہو, وہاں پر مستحق طلباء موجود ہوں, تو ان اداروں کو دی جا سکتی ہے. اب فرض کیجئے کہ اگر آپ نے کسی کو رقم دی ہے کسی ادارے کو, اور وہ آگے جو ہے وہ چونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رقم جو ہے زکوٰۃ کی مد میں آئی ہوئی ہے نہیں آئی ہوئی ہے, اور انہوں نے کسی مسجد کی کنسٹرکشن کے لیے دے دی یا کسی خیر کے کام میں لگا دی, آپ نے تو ان کو چیریٹی کے نام پہ دیا, تو پھر تو مسئلہ کھڑا نہیں ہوگا. جو وہ اس کو اگر غلط جگہ پہ لگاتا ہے تو اس کا ذمہ دار ہوگا. ان کی دانش میں تو صحیح جگہ لگا رہے ہیں نا, لیکن وہ دینے والے کی زکوٰۃ کی ادائیگی تب ہوگی جب مستحق تک پہنچے گی. اس میں احتیاط چاہیے. مثلا کسی میں آپ کی بات سے اسی لیے وضاحت ذرا سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کسی دیکھیں انڈیویجولی کسی شخص کو, جیسا کہ میری ذرا تصحیح فرمائیے گا کہ آپ زکوٰۃ اگر دیتے ہیں تو وہاں تو ظاہر ہے اگر آپ چونکہ اس کی وہ کیا کہنا چاہیے, احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو, وہاں اپنا بتائیں معاملہ چل جائے گا, ایسا ہی ہے نا. لیکن جب ادارے کو آپ نہیں بتاتے, ادارہ تو مکلف ہو, اب ادارہ مکلف نہیں ہے نا آپ کو فالو کرے, وہ تو پھر کسی بھی جگہ اگر لگا دیتا ہے. نہیں, یہ ضروری ہے, یہ وضاحت کرنی ضروری ہے. ایسے ادارے جو فنڈنگ کرتے ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ہمارا صدقہ نہیں ہے, یہ زکوٰۃ ہے. میں یہی سمجھنا چاہ رہا ہوں, یہ زکوٰۃ ہے, تو ان کو اسی احتیاط سے پھر آگے زکوٰۃ کا استعمال کرنا چاہیے. یعنی ہر مال کی طرح اس کو استعمال نہیں کریں گے کہ وہ بلڈنگ پہ یا ایسے استعمال کر دیں. زکوٰۃ کا بتانا بھی چاہیے اور ان کو آگے پھر استعمال کرتے ہوئے کسی کو مالک بنانا چاہیے. مثلا مدرسہ ہے, دینی طلباء مستحق ہوتے ہیں, تو ان کو بتایا جائے کہ جی یہ زکوٰۃ ہے, جناب وہ طلباء تک پہنچائیں یا ان کی اجازت سے خرچ کریں ادارے پہ جہاں ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. ذرا مفتی صاحب آپ بتائیے تھوڑا سا اس بارے میں کہ یہ نصاب, اس کی مقدار تھوڑا سا آسان کر کے لوگوں کو سمجھائیں کہ زکوٰۃ جو ہے اس کو کس طرح سے ہمیں کیلکولیٹ کرنا چاہیے اور اس کی مقدار بنتے کیسے, اور پھر وہی بات ہے کہ ہم کس طرح سے اچھے انداز سے زکوٰۃ جو ہے تقسیم کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی, پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جمع کرنے کا جو سسٹم ہے اصل میں یہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. آپ بیت المال کا جو تصور دیکھیں, خلفائے راشدین نے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے عمال جو مقرر ہوتے تھے, جو العاملین علیہا جو پڑھا گیا, اصل میں
یہ وہ زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاتے تھے اور حاکم وقت جو تھے پھر وہ آگے ان مصارف پہ خرچ کرتے تھے ان کو۔ اب جب حکومتوں نے اس میں دلچسپی نہیں لی یا زکوٰۃ کے مال کا ناجائز استعمال کیا ہے تو لوگوں کا اعتماد حکومتوں سے بھی اٹھ گیا ہے، اور بہت ساری ایسی تنظیمیں تحریکیں اٹھیں جنہوں نے لوگوں کی زکوٰۃ اکٹھی کی، کھا پی کے فارغ ہو گئے۔ تو یہ بہت بڑا نقصان ہوا، پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات ایک اور المیہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے بینک جو ہیں وہ یکم رمضان کو زکوٰۃ کاٹ لیتے ہیں آپ کے سیونگ اکاؤنٹس میں جتنے بھی پیسے پڑے ہیں اس کے۔ یہ غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کا مال نصاب کو نہ پہنچے، نصاب کی وضاحت ڈاکٹر صاحب پہلے کر چکے، میں اس کو ذرا اور آسان کروں کہ جیسے جو آسان نصاب ہو اس کی طرف ہمیں جانا چاہیے جس سے زکوٰۃ جلدی پڑے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا سونا اور چاندی 2 نصاب ہیں۔ اب سونا جو ہے وہ 7.5 تولہ جو ہے وہ تقریباً 7-8 لاکھ 9 لاکھ کا بنے گا۔ جی اس وقت تقریباً 8 لاکھ روپے 8 لاکھ کا ہے۔ چاندی جو ہے وہ تقریباً 40-45 ہزار کی بنے گی۔ اس لیے چاندی کا نصاب لیا جائے گا تاکہ جلدی زکوٰۃ فرض ہو اور وہ کسی غریب تک اپنا مال پہنچائے۔ بالکل صحیح۔ تو آج کے دور میں مطلب اندازہ آپ لگا لیں 45,000 روپے کا جو بندہ مالک ہو اور وہ 45,000 روپیہ اس کے پاس پورا سال پڑا رہے، پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اچھا اس کا مطلب 52 تولہ چاندی سے؟ جی 52.5 تولے۔ ٹھیک 52.5۔ اچھا آپ نے اب ہمارے یہاں کیا ہے، آپ نے آج 5 لاکھ روپے بینک میں جمع کروایا، ٹھیک ہے، آج مطلب شعبان کا شروع ہونے والا۔ اچھا رمضان شریف میں 1 مہینہ رہ گیا، تو جب وہ 5 لاکھ اکاؤنٹ میں پڑا تو وہ بینک نے کیا کرنا ہے، بغیر آپ سے پوچھے بغیر بتائے آپ ڈیڈکشن کر دینا، جبکہ آپ پر ابھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا زکوٰۃ فرض ہوگی جب سال پورا ہوگا۔ اب اس کو کرنا کیا، ادائیگی کا طریقہ بڑا آسان ہے۔ آپ کی جتنی رقم ہے اس کو آپ 40 پہ تقسیم کریں، جو جواب آئے گا وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، ٹھیک، اس کو آپ دے دیں۔ اچھا اب جو مصارف کا مسئلہ ہے، سب سے بہترین جو حقدار ہیں وہ ہیں آپ کے قریبیوں میں، اگر کوئی ضرورت مند ہے، غریب ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے تو اس کو دیں۔ قریبیوں سے مراد آپ کے بہن بھائی، آپ کے عزیز و اقارب رشتہ دار۔ اصول و فروع جو ہیں، جو ہمارے اجداد جو ہیں یا ہماری نسلیں جو نیچے ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ٹھیک ہے۔ مثلا بندہ اپنے باپ کو، دادا کو، اسی طرح والدہ کو، نانی کو نہیں دے سکتا، اپنے بیٹے بیٹی کو، آگے ان کی اولادوں کو زکوٰۃ نہیں دی سکتی۔ بہن بھائی اگر حقدار ہوں تو ان کا پہلا حق ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے محلے دار ہیں، آپ کے شہر کے لوگ ہیں، ان کو آپ زکوٰۃ دیں اور حقدار دیکھ کے دیں۔ ٹھیک۔ بینکوں کا مسئلہ، بینک میں اگر پیسے پڑے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ بینکوں میں یہ سہولت ہے کہ آپ وہاں لکھ کے دے سکتے ہیں کہ بھائی میں اپنی زکوٰۃ خود ادا کروں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ ڈاکٹر صاحب آغاز کرتے ہیں آپ سے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے محدث اعظم کا جو ایک آپ کی جو عظمت ہے، آپ کا جو گھرانہ ہے، یہاں سے بات کا آغاز کیجیے۔ مولانا سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے عقیدت مندوں میں محدث اعظم کے لقب سے جانے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بہترین ترجمان تھے۔ فکری اعتبار سے اور عملی اعتبار سے جن ہستیوں نے اپنے زمانے میں اعلیٰ حضرت کی فکر کو عام کیا، ان میں آپ کا نام بڑا نمایاں ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، اس کا سب سے بڑا حوالہ ادب اور عشق رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کا مسلک کوئی ذاتی نہیں، نہ آپ نے کسی فرقے کی بنیاد رکھی ہے۔ آپ نے صرف امت کو عشق رسول کے اس انداز کی طرف متوجہ کیا ہے جو صحابہ کرام کا انداز اللہ اللہ اللہ۔ وہ انداز کیا تھا؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے
کہ عروہ بن مسعود ثقفی کو جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے احوال ملاحظہ کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے کیا دیکھا؟ اللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامتاً الا وقعت فی کف رجل منہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو کوئی صحابی لعاب دہن کو اپنے ہاتھ پر لے کر اپنے چہرے پر اور اپنے بدن پر مل لیتے، لعاب دہن مبارک کو اسی طرح سے زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ سبحان فدلک بہا وجہہ و جلدہ، چہرے پر بھی ملتے بدن پر بھی مل لیتے، اس کو تبرک سمجھتے۔ وَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا حکم دیتے تو سب تعمیل میں دوڑ پڑتے۔ وَإِذَا تَوَدَّعَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو صحابہ اکرام وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے جھگڑا کرتے اور سبقت لے جانے کی کوشش کرتے۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تو آپ کے سامنے خاموش ہو جاتے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظریں جھکا کر رکھتے، نظریں اونچی نہ کرتے۔ اللہ 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 اللہ۔ تو یہ وہ حوالہ ہے جو مولانا سردار احمد صاحب لائل پوری رحمۃ اللہ علیہ کا سب سے بڑا حوالہ ہے۔ آپ نے اپنے درس و تدریس میں، اپنے خطبات میں، اپنے مواعظ میں عشق رسول کو ہی بنیاد بنایا اور اسی سے آپ کو عزت و تکریم ملی۔ مثال کے طور پر اپنے ایک خطبے میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ درخت سرسبز و شاداب نظر آتا ہے تو یقینی طور پر اس کی جڑ بھی سرسبز و شاداب ہے۔ ہمیں تو پھل پھول نظر آ رہے ہیں، پتیاں اور شاخیں نظر آ رہی ہیں، درخت کا تنا نظر آ رہا ہے، لیکن زمین کے نیچے اس کی جڑ بھی موجود ہے، اور جڑ اگر نہ ہو تو درخت کا وجود نہیں ہو سکتا۔ جڑ ہے تو درخت موجود ہے۔ بے شک اس سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اس کائنات میں اور آپ کا تعلق اس کائنات کے ساتھ وہی ہے جو درخت کا جڑ کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اس کائنات کی اصل ہیں، اصل کائنات ہیں اور باعث تخلیق کائنات ہیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہ ہو تو یہ کائنات ہمیں نظر نہ آئے، یہ معدوم ہو، اس کا وجود ہی نہیں۔ اس کا وجود حضور کا مرہون منت ہے۔ سبحان۔ اور پھر دوسری مثال دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جڑ موجود ہے لیکن نظر نہیں آتی۔ نظر تو درخت آتا ہے، لیکن اہل نظر اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جڑ موجود ہے اگرچہ چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نظروں سے اوجھل ہیں لیکن آپ موجود ہیں، اور کائنات میں ساری دنیا میں آپ کا نور جاری اور ساری ہے۔ بالکل اسی طرح جس طرح بارش ہے تو بادل بھی ہے، دھوپ ہے تو سورج بھی ہے، خوشبو ہے تو پھول بھی ہے۔ اگر نبوت کا فیضان موجود ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی بھی موجود ہے۔ اور تیسری مثال آپ دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ درخت کے تمام اجزاء تک اور اعضاء تک جو غذا پہنچتی ہے، جو نمکیات پہنچتے ہیں، جڑ کو ان کا علم ہوتا ہے کہ کس حصے کو کس غذا کی ضرورت ہے، اور جڑ سے ہو کر وہ غذا وہاں پہنچتی ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام امت کے احوال سے باخبر ہیں اور ساری کائنات کے خشک و تر سے مکمل طور پر آگاہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ علم دے رکھا ہے۔ اس انداز سے وہ عشق رسول کی آبیاری کرتے ہیں اور سینوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نور اتارتے ہیں۔ سبحان۔ اچھا اب بتائیے ذرا سا آپ صاحب کہ یہ جو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کے خانوادے سے آپ کی محبت تھی، یعنی ابھی میٹرک کیا ہے لاہور میں جو ہے وہ جناب حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن سے جو ہے وہ آپ بس ایک نگاہیں چار ہوئی ہیں، اور اس کے بعد آپ نے کہا نہ لاہور چاہیے نہ یہ زمین چاہیے، بریلی جانا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ حضرت محمد مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن جو ہیں وہ آپ کا خاص طور پہ آپ کو جو ہے قرب نصیب ہوا، آپ کا فیضان نصیب ہوا، پھر صدر الشریعہ کا آپ کو فیضان نصیب ہوا، بلکہ آپ کی تو یہ خواہش تھی کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمٰن کی کاش میں دیدار کر پاتا۔ ذرا لوگوں کو بتائیے کہ کیسے آپ کی جو ایک علمی مراتب بلند ہو رہے ہیں اور کیا کچھ فیضان مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید صاحب، آپ کی شخصیت کئی حوالہ سے قابل ذکر ہے۔ 1904 میں آپ ایک متوسط گھرانے چودھری میراں بخش کے گھر میں آپ تشریف لائے، اور پھر جب
آپ ابھی کالج میں پڑھ رہے تھے، جس طرح بھی آپ نے اشارہ کیا، آپ کو پتہ چلا کہ حجت الاسلام صاحبزادہ حامد رضا تشریف لا رہے ہیں بریلی سے، تو لاہور میں آپ نے زیارت کی، تو زیارت کرتے ہی آپ انہی کے ہو کے رہ گئے اور ان کے ساتھ بریلی شریف چلے گئے۔ اللہ، اور آپ کی قسمت دیکھیے کہ آپ کو ابتدائی کتابیں خود صاحبزادہ حامد رضا حجت الاسلام پڑھا رہے اور مصطفیٰ رضا خان نے خود پڑھایا، اور پھر آپ نے جناب جو صاحب بہار شریعت مولانا امجد علی اعظمی ہیں، ان سے آپ نے مکمل اپنی تعلیم کی درس نظامی، اور وہاں پر پھر آپ نے پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے جس طرح آپ اعلیٰ حضرت کا ذکر کر رہے ہیں، پڑھا تو آپ نے بیٹوں سے، ان کے صاحبزادوں سے ہے، لیکن محبت رسول اور عشق رسول آپ نے بارگاہ اعلیٰ حضرت سے ہی حاصل کی۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ آپ کے جتنے خلفاء اور شاگرد ہیں، جب ہم ان سے سنتے ہیں تو ہم حیران رہتے ہیں کہ یوں لگ رہا ہے کہ جس طرح براہ راست اعلیٰ حضرت آپ کو یہ فیض دے رہے تھے سبحان اللہ، اور آپ دنیا میں یہ بانٹ رہے تھے۔ سبحان۔ اچھا، بریلی شریف میں تو ظاہر ہے حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اور مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن صاحب نے فیض حاصل کیا، اور پھر صدر الشریعہ سے فیض حاصل کرنے آپ اجمیر شریف گئے تھے۔ اجمیر شریف گئے۔ اجمیر شریف آپ جب دوران تعلیم وہاں پر پڑھتے بھی رہے، اور آپ نے وہاں پر بریلی شریف میں بھی وہاں پر فیض پھر بعد میں پڑھاتے بھی رہے، تو آپ نے ایک دفعہ اجمیر شریف میں موجود تھے، تو آپ کے بیت تھی شاہ سراج الحق چشتی قادری سے، تو ان کا پتہ چلا کہ تشریف لائے ہیں، تو ان کو دیکھا آپ نے کہ بارگاہ خواجہ معین الدین چشتی میں حاضری دے رہے ہیں، آپ بھاگے ان کی زیارت کے لیے، تو آپ بالا خانہ سے گرتے ہیں، آپ کو چوٹ بھی لگی، لیکن تب تک آپ نے دم نہیں لیا جب تک ان کی قدم بوسی نکل۔ اللہ اللہ، یعنی ادب و احترام میں یہاں تک، اسی طرح اپنے اساتذہ کرام جس طرح حجت الاسلام صاحبزادہ حامد رضا ہیں، اور اسی طرح جناب مصطفیٰ رضا خان صاحب ہیں، ان کو ایک دعوت پہ مدعو کیا گیا، تو آپ نے باہر بازار سے لے کر اپنے حجرے تک کپڑے بچھائے تاکہ میرے جو استاد تشریف لا رہے ہیں وہ یہ زمین پر ان کا پاؤں نہ لگے، کپڑے بچھائے گئے۔ اچھا، اپنے پیر و مرشد جیسا ہو جاؤں، یہ ان کی تمنا تھی، اور پھر مقبولیت دیکھیے، آپ خود فرماتے ہیں کہ میں تحدیث سے نعمت کے طور پر یہ بتاتا ہوں کہ میں اللہ کے 2 ولیوں کا میں نے جنازہ پڑھانے کی مجھے سعادت ملی ہے۔ تو آپ کے استاد گرامی قبلہ حجت الاسلام کا، اور اسی طرح آپ نے اپنے سراج الحق شاہ چشتی کا آپ نے خود جنازہ پڑھا کر، ان کی وصیت تھی، تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ انہی سے فیض حاصل کیا، اور پھر ان کی بارگاہ میں اتنا، اور لوگ تو سمجھتے تھے کہ یہ اعلیٰ حضرت کے خاندان کے فرد ہیں۔ اللہ، اس حد تک رنگ جو ہے وہ چڑھا ہوا تھا، اس حد تک ان کے ساتھ کھانا گھر سے آتا، ادھر سے اتنی شفقتیں ہوتی، اور دیکھ رہے تھے نا آنے والے وقتوں میں ان سے ہم نے کام کتنا لینا۔ اللہ اکبر۔ اور دیکھیے جنید صاحب، آپ نے تقریباً صرف 12 سال 13 سال کے قریب عرصہ فیصل آباد میں گزارا ہے، اتنا کام آپ کو کہیں نہیں نظر آئے گا، بلکہ علامہ عمر اچھروی صاحب لاہور والے فرماتے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اتنے وقت میں اتنا کام کرنا ناممکن ہے، یہ اگر کوئی کرامت ہے تو یہ محدث اعظم پاکستان کی کرامت ہے کہ آپ نے اتنے تھوڑے سے وقت کے اندر اتنے علماء پیدا کر دی۔ آج لوگ کرامتیں بیان کرتے ہیں بزرگوں کی، علماء کی، میں کہتا ہوں سب سے بڑی آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی شخصیات پیدا فرمائی ہیں۔ آپ کی بارگاہ سے فارغ ہونے والا ایک ایک بندہ آپ دیکھتے جائیں، وہ ایک پوری جماعت نظر آتی ہے، ایک پوری لائبریری نظر آتی ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ میں تو سچی بات ہے حیرت زدہ ہو جاتا ہوں جب میں محدث اعظم کی، جب میں نے پوری آٹو بایوگرافی پڑھی تو ایسا لگتا ہے کہ وہی بات ہے کہ اللہ کے چنیدہ بندے
اس کے کام کرنے والے بندے، اس کے مشن کو آگے بڑھانے والے بندے، ان میں سے آپ ایک ہیں۔ کیسا چنا گیا ہے کہ آپ کو اتنا مطلب ذمہ داری دی گئی اور آپ نے لوگوں کی کایا پلٹی، تقدیریں بدلی، شخصیات پیدا فرمائی، اور حضور کی سنت مبارکہ کو ہمیشہ، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی میں اگر بات کروں، آپ نے یہ شریعت اور طریقت کی بات کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلے شریعت پر عمل ہوگا تو پھر بندہ طریقت تک پہنچتا ہے، طریقت پر وہ گامزن رہے تو پھر آگے معرفت تک پہنچتا ہے، معرفت ملے تو پھر حقیقت تک پہنچتا ہے۔ جب ہم محدث اعظم کو پڑھتے ہیں تو آپ شریعت کے بھی پابند نظر آتے ہیں، آپ پھر اس کے بعد آپ معرفت سے پہلے آپ طریقت میں بھی ہمیں نظر آتے ہیں، پھر معرفت تک بھی پہنچے، عارف بھی بنے ہیں، اور پھر حقیقت تک بھی اللہ نے آپ کو۔ حج کے اسفار بھی آپ کے ہیں نا، وہ بھی ذرا بتائیے اپنے مطلب جو اساتذہ کے ساتھ، اور خاص طور پہ جو ایک اور بات جو آپ کے بارے میں لوگ اس زمانے میں بھی جو ہے وہ دیکھتے تھے، اور پھر بعد میں لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ مطالعے سے بہت آپ کو شغف تھا، کتب کیا بہت قریب رہتے، ہر وقت جو ہے وہ کتابیں آپ کے ہاتھ میں رہا کرتی تھیں، یعنی علم حاصل کیا اور علمی فیضان کو آپ نے منتقل کیا۔ جی، آپ کا مطالعہ کا جو شوق ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ آپ کے جو ساتھی طلباء تھے وہ بھی خود اپنے ادوار میں بڑے بڑے جید علماء بنے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کا نام ہی کتب خانہ رکھ چھوڑا تھا، اتنی کتابیں آپ پڑھتے تھے، ہر وقت کتابیں۔ حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ علامہ امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت علیہ الرحمہ آپ فرماتے تھے کہ میں نے ساری زندگی پڑھایا ہے، مگر مجھے پوری زندگی میں پڑھنے والے صرف 2 ہی شاگرد ملے ہیں، ایک مولانا سردار احمد صاحب اور دوسرے علامہ حافظ عبدالعزیز مبارک پوری، جو انڈیا میں جن کا بہت بڑا ادارہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہے۔ اور حضور محدث اعظم علیہ رحمت، آپ محدث اعظم ہیں، کبھی اس لفظ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صرف ایک محدث پیدا کرنے میں صدیاں لگ جاتی ہیں۔ اللہ، محدث اعظم محدث نہیں ہے، محدث اعظم ہیں، اور یہ لقب بھی آپ کے مریدوں یا شاگردوں نے نہیں دیا، آپ کے معاشرین نے دیا ہے، جنہوں نے مانا کہ آپ واقعی محدث اعظم ہیں۔ اس کی صرف میں 1-2 مثالیں دیتا ہوں کہ اس دور کے علماء کا، مشائخ کا کتنا اعتماد تھا آپ پر۔ استاذ الاساتذہ علامہ عطا محمد بندیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پاکستان میں اس وقت جتنے بھی مدارس ہیں، کسی نہ کسی حوالے سے وہاں کے اساتذہ کی نسبت ان کے ساتھ ضرور ہے۔ آپ اتنے بڑے عالم ہو کر، اتنے بڑے استاد ہو کر موقوف علیہ تک پڑھاتے تھے، دورہ حدیث نہیں پڑھاتے تھے۔ طلباء کو درس نظامی مکمل کروا کے دورہ حدیث پڑھنے کے لیے حضور محدث اعظم پاکستان کے پاس بھیجا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے کہ اب آپ نے درس نظامی پڑھ لیا ہے، اب حدیث آپ حضوری محدث کے پاس جا کے پڑھیں، وہ حدیث نہیں، حدیث والے کو دیکھ کر حدیث پڑھاتے ہیں۔ اور یہی انداز ہم نے سنا بزرگوں سے، کتابوں میں پڑھا۔ ہمارے استاذ گرامی اور ہمارے شیخ حضور نائب محدث اعظم قبلہ الحاج پیر ابو محمد عبدالرشید قادری رضوی رحمۃ اللہ علیہ سمندری شریف والے، وہ فرماتے تھے کہ جیسے ہی حدیث شریف پڑھاتے ہوئے کبھی ذکر آیا کہ حضور نے تبسم فرمایا تو آپ مسکرانے لگتے، اور کبھی حدیث میں اگر آیا حضور کی کسی ایذا کا ذکر، سرکار کو تکلیف کا، تو آپ آنسو بہا۔ اللہ، یعنی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ڈوب کر سرکار کو دیکھ کر حدیث پڑھایا، ایسے لگتا تھا حضور سامنے جلوہ فروز ہیں اور وہ ان کو دیکھ کر پڑھا رہے ہیں۔ اور یہ جو میں نے اعتماد کی بات کی، اب دیکھیے امیر ملت حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوں، کتنی بڑی شخصیت ہے۔ ان کے پاس پڑھتے تھے علامہ عبدالرشید صاحب جنگوی، جنگ والے، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ اب ان کو دورہ حدیث کے لیے وہ مراد آباد لے کے گئے، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی علیہ الرحمہ کے پاس۔ سید نعیم الدین مراد آبادی جو تھے وہ ان دنوں مصروف تھے جو آل انڈیا سنی کانفرنس ہوئی تھی بنارس میں، اس کے انتظامات میں، بنارس میں اس کے انتظامات میں مصروف تھے۔ تو انہوں نے اس دونوں بزرگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ یہ جو شاگرد ہے اس کو ہم حضور محدث اعظم پاکستان کو سونپتے ہیں۔ واہ! اسی طرح علامہ قیام پاکستان میں آپ کا بہت بڑا بے انتہا کردار ہے۔ ہجرت کے وقت آپ نے قافلوں کے ساتھ جو سفر کیا، ان کی حفاظت کی، ان کا خیال رکھا، وہاں یہاں آ کے پاکستان میں لوگوں کو آباد کرنے میں آپ کی جو خدمات ہیں وہ بھی بے مثال ہیں۔ یعنی آپ کو کسی بھی لحاظ سے آپ دیکھیں، دینی، ملی، فکری، ہر لحاظ سے آپ قیادت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور آپ سے کسی نے ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ جی آپ نے کوئی کتاب نہیں لکھی، آپ کا زیادہ جو وہ تدریس کی طرف رجحان تھا، تو آپ کے جو شاگرد سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے فرمایا تھا یہ میں ساری کتابیں لکھ رہا ہوں۔ اللہ، ایک شخصیت، ایک شخصیت۔ علامہ فیض احمد اویسی صاحب کا ذکر ہوا، 4000 کے قریب ان کی کتابیں ہیں۔ علامہ حسن علی رضوی صاحب میلسی والے ابھی حیات ہیں حضور محدث صاحب کے شاگردوں میں،
اور ان کی ایک ابھی تازہ کتاب جو ہے وہ چھپ رہی ہے رضا اسلامک ریسرچ سینٹر کے زیر اہتمام عرس پاک پہ انشاءاللہ منظر عام پہ آئے گی. تو 600-800 کے قریب ان کی کتابیں ہیں اور ہر کتاب بے مثال ہے. تو جس پہ حضور محدث صاحب نے نگاہ کی ہے, جس کو چند دن اپنے پاس رکھا, خدمت کا موقع دیا, وہ اپنی ذات میں کتابیں بن گئیں, کتب خانے بن گئے, لائبریریاں بن گئیں. آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے. ناظرین کرام, آئیے چلتے ہیں کتاب و شفا کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں ہر قسم کی پریشانی سے حفاظت کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو, سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے اور بہت کمال قول مبارک ہے کہ پاک دامنی کا ثمرہ ضیافت, دین کا ثمرہ امانت اور غور و فکر کا ثمرہ عافیت و سلامتی ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه